بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دنیا بھر کے مسلمان قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ عرف عام میں قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، جو مسجد الحرام مکہ سعودی عرب میں واقع ہے، اور مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتراماً بھی کسی شخص کو قبلہ یا قبلہ و کعبہ کہہ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ایک بہت مقدس مقام ہے، اور نماز پڑھتے وقت اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ بیت المقدس کو بھی قبلہ اول کہا جاتا ہے، جہاں تمام انبیاء کرام تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد قبلہ تین ایک ایسی مسجد ہے جہاں نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر انہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس وقت مسلمان مسجد قبلہ تین میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ علماء دین اور مفتیان شرع خانہ کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عام حالات میں اور بالخصوص سوتے وقت کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ مریض قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نزا کے عالم میں بھی قبلہ کی طرف ٹانگیں پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ غسل میت کے وقت بھی یہی حکم ہے، اور پھر جنازہ لے کر چلنے میں بھی اگر میت کے پاؤں قبلہ کی جانب ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے، تو جب ان احکامات میں کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کی تلقین ہے، تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہو، لہذا کسی بھی حالت میں قبلے کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ کعبہ معظمہ دین اسلام میں انتہائی عزت و اہمیت کا حامل ہے۔ اسے شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی تعظیم کرنا اور ادب بجا لانا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اس کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جانب پاؤں نہ پھیلائے جائیں۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ بغیر عذر یعنی ایسا عذر جس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، اور یعنی بغیر عذر صحیح جان بوجھ کر قبلہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانا ممنوع اور مکروہ ہے، کیونکہ اس میں قبلہ شریف کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تنویر الابصار ماؤدر میں ہے کہ جان بوجھ کر قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا یا اس کے علاوہ جان بوجھ کر قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں قبلہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، کعبہ معظمہ یعنی قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا، بلکہ اس طرف پاؤں پھیلانا، سونے میں ہو خواہ جاگنے میں، لیٹے ہو خواہ بیٹھے ہوں، ہر طرح ممنوع اور بے ادبی ہے۔ عام حالات میں اور بالخصوص سوتے وقت قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانے کو بلا کراہت درست کہنا سراسر غلط ہے۔ اسی طرح مریض کا نماز کے لیے قبلہ کی طرف پاؤں کرنا، اس بارے میں بھی شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، اب چاہے تو داہنی یا بائنی کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے، یا چت لیٹ کر۔ البتہ دوسرا طریقہ افضل ہے، لیکن مریض اس صورت میں پاؤں قبلہ کی جانب پھیلانے کی بجائے حتی الامکان اپنے گھٹنے کھڑے کرے گا، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ جس صورت میں مریض کے پاؤں جانب قبلہ پھیلنے کا اندیشہ تھا، اسے صراحتاً متنبہ کرتے ہوئے گھٹنے کھڑے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جہاں پر چھوٹ دی گئی ہے یا جہاں پر رخصت دی گئی ہے، وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ مرض اور مشقت ہے، یعنی مریض کو مسئلہ ہے یعنی کہ جو ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اس صورت میں کعبے کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں، لہٰذا ان خاص صورتوں پر یعنی کہ عمومی مسائل کو بھی لاگو کر لینا کہ ہر حال میں یعنی عام حالات میں بھی کعبے کی طرف آپ پاؤں کر سکتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور مریض کی نماز کے متعلق در مختار میں ہے کہ اگر بیٹھنا مشکل ہو تو پیٹ کے بل لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے،
اور پاؤں قبلے کی جانب کر دے، لیکن اپنے گھٹنے کھڑے رکھے کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، اور اپنے سر کو قدرے اونچا کرے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، یا دائیں یا بائیں کروٹ لیٹ کر چہرہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھے، اور معتمد قول کے مطابق پہلا طریقہ افضل ہے۔ درر الحکام میں ہے، مشتبہ میں ہے کہ چت لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ حتی الامکان اپنے گھٹنے کھڑے رکھے تاکہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف نہ پھیلیں۔ چت لیٹ کر نماز پڑھنا کیوں افضل ہے؟ اس کی علت البنایا شرح ہدایہ میں کچھ یوں ہے کہ کیونکہ چت لیٹنے والے کا رکوع و سجود کا اشارہ کعبہ کی فضا کی طرف ہوگا۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ طریقہ زیادہ معقول ہے۔ اس علت سے یہ ارادہ کیا ہے کہ کمر کے بل لیٹنے والا جب اشارہ کرے گا تو اس کا اشارہ ہوائے کعبہ کی جانب ہوگا، اور یہ بات معلوم ہے کہ نمازی کا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے، اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا فقط اس شخص کے لیے ہے جو اشارے کے علاوہ کسی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا اشارہ بھی کعبہ کی جانب ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ جب اسے سجود کی قدرت ملے تو وہ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا؟ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نزا کے وقت قبلے کی طرف پاؤں کیے جاتے ہیں، تو شریعت نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کوئی نزا کے عالم میں ہو اور موت کی علامات پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ ایسے شخص کو داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چت یعنی سیدھا کمر کے بل لٹائیں اور حتی الامکان سر کو قدرے اونچا رکھیں تاکہ منہ بھی جانب قبلہ ہو جائے۔ البتہ اگر قبلے کی طرف منہ کرنے میں دشواری ہو کہ اس سے مریض کو اذیت ہوگی تو جس حالت پر ہو چھوڑ دیا جائے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت قبلے کی طرف پاؤں کیے جاتے ہیں۔ میت کو غسل دیتے وقت کس طرح لٹایا جائے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ جو صورت آسان ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، خواہ مشرق و مغرب کی جانب لٹائیں یا شمال و جنوب کی طرف، ہر طرف درست ہے، جس طرح آسانی ہو عمل کریں۔ بعض اصحاب کے نزدیک میت کو غسل کے لیے قبلہ کی طرف لمبائی میں یوں رکھا جائے گا جیسے مریض مرض کی حالت میں اشارے سے نماز پڑھتا ہے، اور بعض نے رکھنے کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جیسے میت کو قبر میں رکھتے ہیں، اور قول یہ ہے کہ جس طرح آسانی ہو ویسے ہی رکھا جائے۔ اسی طرح جنازہ لے کر چلتے وقت پاؤں قبلہ کی طرف ہونے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جنازہ لے کر چلنے میں سرہانہ آگے ہونا چاہیے، کیونکہ سر اشرف الاعضاء ہے، یعنی جسم کے تمام اعضاء میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور اسے سامنے رکھنے میں اس کی تعظیم ہے، لہٰذا میت کو جس طرف بھی لے جانا ہو سر آگے رکھا جائے۔ میت کو قبلہ کی طرف لے کر جائیں یا اس کی مخالف سمت، ہر صورت سرہانہ آگے رکھا جائے گا۔ اب اگر یہاں بھی قبلے کی جانب پاؤں کرنے سے بچانے کا حکم دیا جاتا تو چلنے والے کو، یعنی کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو حرج اور مشقت میں مبتلا ہو جاتے وہ لوگ، کیونکہ مختلف راستوں گلیوں سے گزرتے ہوئے قدم قدم پر قبلہ کی سمت کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ضرورت کے پیش نظر اس بات کی ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ میت کے معاملے میں بھی جہاں حرج نہیں تھا وہیں حکم کے مطابق قبلہ رخ پاؤں کرنے سے منع کر دیا گیا، اور جیسا کہ میت کو رکھنے کے حوالے سے بہار شریعت میں ہے، جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلہ کو پاؤں ہوں یا سر، بلکہ آڑا رکھیں اور داہنی کروٹ قبلہ کو ہو۔ اس تمام تفصیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلا اشد ضرورت اس بات کی سخت ممانعت ہے کہ کعبۃ اللہ یعنی قبلہ شریف کی طرف پاؤں کیے جائیں۔ ہمیں اس سلسلے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد خانہ کعبہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی حرم شریف میں بھی نماز کے بعد وہ اپنے پاؤں کعبہ شریف کی جانب پھیلا لیتے ہیں۔ یہ کعبہ شریف کے احترام کے منافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔